اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک آئینہ دکھانے چلا. غور سے سماعت فرمائیں اور جو حوالے جات میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو دل کی گہرائی سے سوچ کر اور دل کے آنکھوں سے پڑھیں اور تعصب کا عینک اتار کر، تعصب پرستی کو چھوڑ کر حق کو تسلیم کرنے کی نیت سے حوالہ کو پڑھیں اور تنہائی میں سوچیں کہ حقیقت کیا ہے. محترم حضرات، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل بریلوی فرقے کا ایک شخص جس کی جنازے کی نماز ہوئی، اس میں شریک ہونے والے کی تعداد کچھ بتا رہے ہیں بریلوی فرقے کے لوگ کہ 3 کروڑ کے قریب تھی. تو حضرات، اس 3 کروڑ کے اجتماع کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے ہیں، بریلوی فرقے کے لوگ، کہ اتنے لوگوں کا شریک ہونا جنازے کی نماز میں گویا یہ ولیوں کی نشانی ہے. محترم حضرات، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے گزرے جن کی موت کے وقت اور ان کے آخری رسم کے وقت بے شمار لوگ شریک ہوئے، جو کافر بھی، عیسائی بھی، دوسرے افراد بھی. خیر، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. میں خود ان کے جو تدفین کا طریقہ رہا اور 72 گھنٹے میں تو تاخیر کی گئی اس لیے کہ ان کے مرید حاضر ہوں، شریک ہوں اور زیادہ تعداد میں لوگ نظر آئے جنازے کی نماز میں، تاکہ یہ شور مچایا جائے اور یہ دلیل پیش کیا جائے کہ اتنے لوگوں کا شریک ہونا یہ ولیوں کی نشانی ہے. خیر محترم دوستو، میں خود ان کے گھر کے بڑے اور اس فرقے کا بانی احمد رضا، اس کی کتاب احکام شریعت سے میں ایک حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں. اب حضرات اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور دل کے گہرائی سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جس فرقے کا بانی اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے تو کیا وہ جنازہ اور اس کی موت، اس کے آخری رسم جس طریقے سے کیا گیا، یہ ولیوں کی نشانی ہے یا ابلیس کی نشانی ہے؟ محترم حضرات سماعت فرمائیں. یہ دیکھیں، احکام شریعت حصہ 2، اس کے اندر سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ کی تعجیل سے کیا مراد ہے، یعنی جلد بازی سے، جلدی سے کیا مراد ہے؟ ارشاد: غسل و کفن بغیر تو نماز پڑھ سکتے ہی نہیں، ہاں اس سے بعد تاخیر نہ کریں، اس کے بعد تاخیر نہ کریں. بعض لوگ شب جمعہ میں جس کا انتقال ہوا میت کو تا نماز جمعہ رکھے رہتے ہیں کہ آدمیوں کی نماز میں کثرت ہو جائے، یہ ناجائز ہے. محترم دوستو، جمعہ کی رات میں کسی کا انتقال ہو اور جمعہ کی نماز کے بعد تک تاخیر کرنا کہ نماز کے بعد لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اتنی تاخیر کرنا بھی احمد رضا کے نزدیک یہ ناجائز اور حرام فعل ہے. اور آگے کیا لکھ رہا ہے، اس کی تصریح کتب فقہ میں موجود ہے. تو محترم دوستو، 72 گھنٹہ کی تاخیر میں کتنی قباحت اور کتنی برائی اور کتنی خباثت ہو سکتی ہے. پھر اندازہ لگائیں، کیا یہ ولیوں کی جنازہ کی نماز، ولیوں کا انتقال، یہ ولی ہو سکتا ہے یا ابلیس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور آخر میں عذر بتایا، اگر قبر تیار ہونے سے پیشتر کسی عذر سے تاخیر کی جائے تو حرج نہیں. محترم دوستو، یہاں پہ 72 گھنٹہ کی تاخیر میں قبر کے متعلق کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ یہ تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ مرید جو جتنے ہیں ان کے آ جائیں چاروں طرف سے 72 گھنٹے کے اندر، اور ہجوم اور کثرت تعداد کی وجہ سے ان کو اس دلیل کو سامنے رکھ کر کے ولی بتایا جائے، ولی گردانا جائے. ہرگز ایسے جس کی موت ایسی ہو اور جس کے جنازہ کی نماز اس حرام طریقے سے ہو، کسی حال میں بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا. محترم حضرات، دوسری چیز میں آپ حضرات کو یہ واضح کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی آپ دیکھیں
یہ احمد رضا کے مسلک اور فرقے کا بہت بڑا مفتی ہے۔ بہار شریعت آپ حضرات جانتے ہیں، مشہور کتاب ہے، حصہ چہارم، صفحہ نمبر 139۔ اب حضرات جنہوں نے وہاں شرکت کی جنازے کی نماز میں اور جو اس ویڈیو کو دیکھا ہے، تمام حضرات یہ جان چکے ہیں اور سب گواہ ہیں کہ جنازے کی نماز میں جانے والے کتنے شور شرابے کے ساتھ اور چیخ و پکار کے ساتھ جا رہے تھے، اور کچھ آوازیں آ رہی تھی، غالباً سلام پڑھا جا رہا تھا۔ لیکن محترم دوستو، مسئلہ کیا ہے؟ بہار شریعت کے مصنف کیا لکھ رہا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے، موت اور احوال قبر کو پیش نظر رکھیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، نہ ہنسیں۔ پھر آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کی۔ خیر محترم دوستو، اب بتائیں جس کا جنازہ اس طریقے سے ہو، حرام طریقے سے، شریعت سنت کے خلاف ہو، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم دوستو، جن مذہب کو اپنے فرقے کا اور اپنے مذہب کا کوئی علم نہ ہو، جن کو نہ تعلیم دی جا رہی ہو، بلکہ جتنے شریک تھے جنازے کی نماز میں اس کے مرید تھے، اور مرید لوگ ہی پیر کا خیال نہیں کیا کہ پیر خود شریعت سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا سے رخصت ہو۔ افسوس کہ ایسے لوگ بھی اپنے پیر کی رعایت نہیں کی، اپنے پیر کی رعایت بالکل نہیں کی۔ افسوس صد افسوس شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ حضرات، اس لیے میں کہتا ہوں، دل کی آنکھوں سے رضا خانیت کے عقائد اور ان کے مسائل، ان کے حرکات و سکنات کو غور کریں، اور ایسے مذہب سے توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو بریلوی فرقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت والجماعت سے تعلق جوڑنے کی بھرپور کوشش کرنے کی اور اس میں جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں آخری شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، تمام حضرات اس کو سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لازم خودی کا ہوش بھی ہے بے خودی کے ساتھ، لازم خودی کا ہوش بھی ہے بے خودی کے ساتھ، کس کی اسے خبر اسے اپنی خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو اس ویڈیو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد حق پر آنے کی، باطل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔